جائے گا، ایمان کے تحفظ کی باتیں بتائی جائیں گی، ایمان کی حفاظت کا طریقہ بتایا جائے گا۔ عقیدوں میں دو بنیادی عقیدے ہیں، ایک ہے عقیدے توحید اور ایک ہے عقیدے رسالت۔ عقیدے توحید کیا ہے اور عقیدے رسالت کیا ہے؟ اسے بھی آپ اگر اپنے دل سے مانیں گے اور وہ بھی کتاب و سنت کی روشنی میں مانیں گے تو اس عقیدے کا اعتبار ہوگا، ورنہ اگر آپ نے اپنی طریقے سے کوئی عقیدے توحید بنا لیا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ عقیدے توحید کیا ہے؟ ایک انسان کو پیدا ہونے کے بعد جب اس کی عمر 7 سال پہنچ جائے، اب اس کے اوپر یہ لازم ہے وہ چاہے کسی بھی گھر میں پیدا ہو، کسی خاندان میں پیدا ہو، کسی مکان میں پیدا ہو، کسی دنیا میں پیدا ہو، کسی شہر میں پیدا ہو، کسی ملک میں پیدا ہو، کسی قبیلے میں پیدا ہو، کسی خاندان میں پیدا ہو، کسی دستگاہ میں پیدا ہو، ایک بچہ جب پیدا ہو جائے اور پھر اس کی عمر 7 سال کو پہنچ جائے، اب اس کے اوپر یہ لازم ہو گیا کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے اور یہ عقیدہ بنائے کہ خدا ایک ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، وہ ہستی پوری کائنات کو چلاتی ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اسی کی چاہت اور اسی کی مشیت سے ہو رہا ہے، وہ ایک ذات ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے اور اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے، جیسا کہ ایک طبقہ جسے دہریہ کہا جاتا ہے، جسے ملحد کہا جاتا ہے، اس نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ بنانے والا اس کائنات کا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ چنانچہ ایسے اس دہریے کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ اس نے چیلنج کیا اپنی قابلیت کی بنیاد پر کہ میں مسلمانوں سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، کون مسلمان ہے جو یہ ثابت کر دے گا کہ اس کائنات کو بنانے والی ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے؟ میں کہتا ہوں، اس دہریے نے کہا میرا چیلنج ہے کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، خدا کوئی چیز نہیں ہے، خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا اس نے چیلنج کیا۔ ایک عالم دین نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا اور پھر اس سے ملاقات کے بعد یہ طے پایا کہ فلاں دن فلاں مقام پر دونوں جمع ہوں گے اور وہاں پر مناظرہ ہوگا، اور اس میں شرط یہ رکھی گئی کہ جو وقت مناظرہ پر نہیں پہنچے گا اس کی ہار مانی جائے گی، اس کی شکست مانی جائے گی۔ عالم دین نے اس کی بات کو قبول کر لیا، وقت گزرتا گیا اور وہ تاریخ آ گئی جس میں دونوں کو مناظرے کے لیے میدان میں جمع ہو رہا تھا۔ وہ دہریہ جو خدا کے وجود کا منکر تھا اپنے وقت سے پہلے ہی میدان میں پہنچ گیا، لوگوں کی بھیڑ ہے، مجمع کثیر ہے، لوگ منظر دیکھنے کے لیے بیتاب ہے، حق اور باطل کی جنگ ہونی ہے، حق اور باطل میں مناظرہ ہونا ہے، لوگ تماشائی بھر کر موجود ہیں کہ دیکھیں ماجرا کیا یہاں پر دکھتا ہے۔ وہ دہریہ وقت سے پہلے میدان مناظرہ میں موجود اور پھر وہ گھوم گھوم کر کے اپنی بہادری کا اظہار کرتا رہا۔ وقت ہوا مگر وہ عالم دین غائب رہے، ابھی حاضر نہیں ہوئے، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، کافی تاخیر ہو گئی اور اس نے ڈیلیں مارنا شروع کر دی کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ میرا دعویٰ سچا ہے، اس کائنات کو کسی نے بنایا نہیں، یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ مسلمانوں کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ان کا خدا ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، اسی کی مشیت سے یہ کائنات چلتی ہے۔ مسلمان اپنا یہ دعویٰ ثابت نہیں کر سکتے، اسی لیے ان کا عالم دیکھو میدان مناظرہ میں اب تک نہیں آ سکا ہے۔ ابھی وہ ڈیلیں مان ہی رہا تھا کہ اتنے میں گرد و غبار ہوتی ہے اور پھر ایک عالم دین آتا ہوا دکھتا ہے میدان مناظرہ میں۔ وہ عالم دین جو ہی پہنچا، دہریہ نے دین مار مار کے کہا مولانا آپ مناظرے میں شکست پا چکے، آپ ہار چکے، اس لیے کی شرط تھی کہ جو وقت پر نہیں آئے گا اس کی ہار مانی جائے گی، اس کی شکست ہو جائے گی۔ آپ وقت پر نہیں آئے، آپ کی شکست ہو گئی، اب مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا نظریہ غلط ہے، آپ کا عقیدہ باطل ہے، سچا عقیدہ ہمارا ہے، اس کائنات کو کسی نے بنایا نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ عالم دین نے اس کی ساری باتیں سنی
اس کی باتیں سننے کے بعد فرمایا کیا کسی کا عذر قابل قبول ہوتا ہے آپ کے ہاں؟ اس نے کہا ہاں، اگر عذر قابل قبول ہوگا تو مانا جائے گا۔ عالم دین نے فوراً اپنا عذر پیش کرنا شروع کیا اور فرمایا کہ جب میں آ رہا اتفاق سے راستے میں ایک ندی پڑ گئی، مجھے اس ندی کو پار کرنا تھا، مگر وہاں کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی پل بھی نہیں وہاں بنا ہوا تھا، کوئی ایسا آدمی بھی مجھ کو نہیں مل رہا تھا کہ جس کے ذریعہ میں اس پار ہوتا۔ بہت دیر تک میں انتظار کرتا رہا مگر کوئی کشتی نہیں آئی۔ انتظار کرتے کرتے میں اکتا گیا۔ اتنے میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک لکڑی کا ٹکڑا نظر آیا، بہت موٹا درخت کا ٹکڑا نظر آیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ اس کے پٹرے بن گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کی کشتی بن گئی، پھر میں نے کیا دیکھا وہ خود بخود پانی میں چلی گئی اور پانی میں وہ تیرنے لگی۔ جب وہ پانی میں تیرنے لگی تو میں جلدی سے اس میں بیٹھ گیا، اور پھر وہ تیرتے ہوئے دوسری طرف آئی تو میں اتر کر کے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ چونکہ مجھے وہاں پر آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ملا تھا اس لیے مجھے آنے میں تاخیر ہوئی، اور جب اس طرح سے مجھے آنے کا ذریعہ ملا تو میں آپ تک پہنچ رہا ہوں۔ جو ہی اس عالم دین نے یہ بات کہی، اس دہریہ نے کہا کہ مولانا آپ کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، آپ پاگل لگتے ہیں، آپ مناظرے کی ہیبت اور اس کے خوف سے غالباً اپنی عقل کھو بیٹھے ہیں، اس لیے کہ آپ تو پاگلوں جیسی بات کرتے ہیں۔ عالم دین نے سنجیدگی سے فرمایا کہ آخر آپ کو میں پاگل کیسے لگ رہا ہوں، میری عقل کا دیوالیہ کیسے ہو گیا ہے؟ اس دہریہ نے کہا مولانا آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ کسی پاگل ہی کی بات ہو سکتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر ایک لکڑی کا ٹکڑا آیا، ایک درخت کا لکڑی سے کٹا ہوا ٹکڑا آیا، اور پھر اس میں پٹرے چر گئے، پھر اس کے بعد میں کشتی بن گئی، پھر وہ کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ بھلا یہ تو بتائیے بڑھئی آیا نہیں، کشتی کے پٹرے کیسے بن گئے؟ کشتی بنانے والا آیا نہیں، آخر وہ کشتی کیسے بن گئی؟ اور مزدار آیا نہیں، کشتی چلنے کیسے لگی؟ یہ تو سب پاگل پر کی بات ہے۔ اس عالم دین نے للکار کر فرمایا اے دہریہ سن، میں پاگل نہیں ہوں، پاگل تو ہے، میری عقل کا دیوالیہ نہیں ہوا ہے بلکہ تیری عقل کا دیوالیہ ہوا ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے، ایک کشتی بغیر اللہ کے نہیں بن سکتی ہے، تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ مسلک اعلی حضرت جان امام کانفرنس۔ عقیدہ توحید یہ ہے کہ اس کائنات کو ایک ہستی نے بنایا ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کا کوئی شریک و صحیح نہیں ہے۔ لا شریک لہ ولا صحیح لہ ولا مساہم لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ ولا ظہیر لہ ولا وزیر لہ ولا نظیر لہ۔ وہ ذات ایسی ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی بزرگ نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کا کوئی صحیح نہیں ہے، جس کا کوئی مقابل نہیں ہے، جس کا کوئی مخالف نہیں ہے، کوئی اس کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہیں کر سکتا ہے۔ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، خدا تھا جبکہ کوئی نہیں تھی۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نہ اس کے باپ نہ اس کے بیٹا، نہ اس کی شکل نہ اس کی صورت، وہ شکل و صورت سے پاک ہے، وہ بیٹا اور بیٹی سے پاک ہے، وہ جرو اور بیوی سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس عقیدہ توحید میں اپنی طرف سے کچھ عقیدہ ملا لیا تو خدا کے ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ عقیدہ توحید وہی معتبر ہے جو رسول پاک نے عطا کیا ہے۔ عقیدہ توحید وہی مانا جائے گا جو کتاب و سنت نے ہم کو بتایا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیا عرب کے لوگ اللہ کو نہیں مانتے؟ رسول پاک کی آمد سے پہلے کیا عرب کے لوگ خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ خدا کو نہیں مانتے؟
اگر آپ تاریخ پڑھیں قرآن پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا وہ سب خدا کو خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اگر ان مشرکوں سے پوچھو, مکے کے ان کافروں سے پوچھو, من خلق السماوات والارض, آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے, کون ہے کس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو یہ ضرور کہیں گے کہ سب کو خدا نے بنایا ہے. تو وہ خدا کے وجود کو تسلیم کرتے تھے, حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا بھی وہ احترام کرتے تھے, اس کی تعمیر کے لیے جھگڑا کرتے تھے جو تاریخ میں محفوظ ہے, حتیٰ کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی کرتے تھے, خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے, حجر اسود کو احترام کی نظر سے دیکھتے بھی تھے. مگر اس کے باوجود کیوں نہیں مسلمان تھے, وہ خدا کو مانتے ہی تھے اپنے اعتبار سے, عقیدہ تو رکھتے تھے خدا پر, مگر اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں کہلاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ انہوں نے خدا کو ماننے کے لیے دعویٰ تو کیا, مگر اس خدا کو نہیں مانا جسے ماننا چاہتا تھا. اس نے عقیدہ کو بنایا, اس جماعت نے عقیدہ کو اپنا بتایا کہ خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے, خدا ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے, مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ خدا کے بیٹا ہے, خدا کی بیٹی ہے. اب عقیدے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ملا دیا کہ خدا بندے قدوس نے فرشتوں کو اپنی بیٹی بنایا ہے. ان میں سے کتنے لوگوں نے ایسا بھی کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں, مریم خدا کی بیوی ہے. اس طرح کا انہوں نے عقیدہ بنا دیا. تو یہ عقیدہ جو انہوں نے عقیدے توحید میں ڈالا, چونکہ یہ قرآن کے خلاف تھا, ان کی عقیدت کی بنیاد پر تھا, اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اس عقیدے توحید کا کوئی اعلان نہیں ہوا. قرآن نے اعلان کیا قل هو اللہ احد, اے میرے محبوب اعلان کرو خدا ایک ہے, ولم یولد, اس نے کسی بچے کو جنا ہے, نہ اس کا کوئی باپ ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اسی برابری کا نہیں ہے. یہ قرآن نے اعلان فرمایا. تو وہ خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے, مگر اس میں انہوں نے اپنی عقیدت کو شامل کر لیا اور کہا خدا ایسا ہے, خدا ایسا ہے. تو اللہ نے ان کو اس عقیدے توحید کو, اس عقیدے خدا کو ماننے کے عقیدے کو اللہ نے ان کے منہ پہ مار دیا. اور قرآن نے اعلان کیا کہ تم اگر جس طرح کی باتیں کرتے ہو کہ ہم خدا کو مانتے ہیں, مگر تم نے خدا کو اپنے من سے, اپنی طبیعت سے کچھ اور سمجھ لیا, اس لیے تمہارے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں جائے گا. حتیٰ کہ جب زمزم شریف کی پلانے کی باری آتی تو بڑے شوق سے, بہت شوق سے مسافرین کو زمزم شریف پلاتے تھے. خانہ کعبہ کی تعمیر میں, مسجد حرام کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے. قرآن کریم نے ان کے بارے میں فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن, کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی جائے, کیا یہ سمجھتے ہو کہ زمزم شریف کا پانی لوگوں کو پلا دیا جائے, یہ بہت بڑی نیکی ہے. سنو, آپ زمزم کا پلانا, اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ ایمان والے کے برابر یہ نیکی کبھی کبھی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی عقیدے توحید میں گڑبڑی پیدا کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرے, حجر اسود کو چومے, خانہ کعبہ کا طواف کرے اور صفا اور مروہ کا چکر لگائے, تب بھی خدا کی بارگاہ میں اس کا کوئی اعتبار نہیں دیا جائے. آپ میری گفتگو کو سنجیدگی سے سنیں. عقیدے توحید کو بگاڑا ان کی طبیعت, عقیدے توحید کو بگاڑا ان کے مولویوں نے, عقیدے توحید کو بگاڑا ان کے پیروں نے, عقیدے توحید کو بگاڑا اس زمانے کے رہنماؤں نے, یہود و نصارہ کے پیشواؤں نے عقیدے توحید میں گڑبڑی پیدا کی. عام لوگوں نے نہیں بلکہ ان کے سربراہوں نے, ان کے رہبروں نے یہ کام کیا. رہزنوں نے نہیں لوٹا بلکہ رہبروں نے ان کے سر سے عقیدے کو خراب کیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ یہ
नबी नहीं बल्कि खुदा के बेटे हैं। हजरत मरियम खुदा की बीवी है। ये किसने नजरिया बनाया? ये जाहिलों ने नहीं बल्कि पढ़े लिखे उस जमाने के उनके रहनुमाओं ने बनाया। अकीदे तौहीद को बिगाड़ दिया, अल्लाह की बारगाह के वो सब के सब मरदूद करार दिए गए। इसका मतलब है अकीदे तौहीद में अगर अपनी तरफ से आप मिलाएंगे तो रब की बारगाह में उसका एतबार नहीं किया जा सकता है। अकीदे तौहीद में भी मोतबर होगा जो कुरान और हदीस ने हमें अता किया। और क्या समझते हैं कि इस्लाम आने के बाद, सच्चा अकीदा लोगों तक पहुंचने के बाद उसमें बिगाड़ पैदा करने वाले नहीं पैदा हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमीन पर सबसे पहले जब तबलीग का काम अंजाम दिया तो किस चीज की तबलीग फरमाई? सबसे पहले कौन सा पैगाम लोगों के सामने रखा? किस बात की तरफ अल्लाह के रसूल ने लोगों को सबसे पहले बुलाया? आप तारीख पढ़िए, कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए तो आपको मालूम होगा अल्लाह के रसूल ने मक्के के लोगों को सबसे पहले ये नहीं फरमाया चलो नमाज पढ़ो। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया चलो रोजा रखो। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया जाओ खाने काबा का हज करो। अभी तो ना तो नमाज का हुक्म आया, ना ज़कात का हुक्म आया, ना हज का हुक्म आया, ना जिहाद का हुक्म आया। अभी तो ये सारे अहकाम आए ही नहीं थे। सबसे पहला पैगाम जो रसूल पाक ने मक्के के लोगों के दरमियान रखा वो कौन सा पैगाम था? वो कौन सी बात थी? उनके सामने रसूल पाक ने सबसे पहला जो पैगाम रखा है वो अकीदे तौहीद को रखा है। कहो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, उसी ने सारी कायनात को पैदा किया है और कायनात में जो कुछ होता है उसी की हजरात। मक्के के लोगों को अल्लाह के रसूल ने अकीदे की बात बताई, अकीदे तौहीद उनको सिखाया और ये 1-2 साल नहीं तकरीबन 10 साल तक उनके अकीदे की इस्लाह फरमाते रहे। 1-2 साल नहीं रसूल पाक ने 10 साल उनके अकीदे की इस्लाह फरमाई। ये अकीदे तौहीद है और अकीदे तौहीद में अगर गड़बड़ी आ जाए तो चाहे कोई दाढ़ी वाला हो, चाहे कोई जुब्बे वाला हो, चाहे कोई साफे वाला हो, चाहे कोई नमाज वाला हो, चाहे कोई रोजे वाला हो, चाहे कोई कुरान और तस्बीह लेकर के घूम रहा हो, अगर उसने अकीदे तौहीद में गड़बड़ी की तो उसके सारे आमाल अकारत और बर्बाद हो जाएंगे। अब मुझे बताइए एक जमात कलमा पढ़ने के बावजूद कहती है कि हम खुदा को मानते तो हैं मगर खुदा झूठ भी बोल सकता है। अल्लाह को देखते हैं कि खुदा झूठ बोल सकता है और जब उनसे गुफ्तगू की जाती है तो वो कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह सब कुछ कर सकता है। तो झूठ भी एक चीज है लिहाजा वो भी कर सकता है। क्या तो बैठी बनाई है और कैसी इन्होंने दलील देनी शुरू कर दी। मुझे आप इंसाफ से बताइए कि अगर कोई शख्स कलमा पढ़ने के बावजूद ये अकीदा रखे कि खुदा झूठ बोल सकता है, बताइए उसे मुसलमान कहा जा सकता है? क्या वो साहिब ईमान कहा जाएगा? नहीं। अगर से वो कलमा पढ़े, अगर से वो नमाज पढ़े, अगर से वो रोजा रखे, मगर अकीदे तौहीद में जब उसने गड़बड़ी पैदा कर दी तो उसे मोमिन नहीं कहा जा सकता है। उसने ये अकीदा कुरान और हदीस की रोशनी में नहीं बनाया बल्कि अपने मन से बनाया तो उसके इस अकीदे का खुदा की बारगाह में कोई। और दूसरा अकीदे तौहीद के बाद अकीदे रिसालत है। अकीदे रिसालत का मतलब क्या होता है? अकीदे रिसालत किसको कहा जाता है? ये वो बुनियादी अकीदा है कि अगर इसमें इंसान से गड़बड़ी पैदा हो गई, इंसान ने इसमें खराबी पैदा कर दी तो वो अकीदे तौहीद को मानने के बावजूद साहिब ईमान नहीं कहा जा सकता है, उसे मोमिन नहीं कहा जाएगा।